ناصر صاحب کے حکم کی تعمیل میں میں حاضر ہو گیا ہوں. کسی تقریر کے قابل تو نہیں ہوں، بس صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ جس دین کے مبلغ ناصر نام کے خطیب ہوں وہ دین نصرت کہلاتا ہے. مہربانی. اور اللہ نے انبیاء کے بھیجے جانے کا جو مقصد بیان کیا اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے رسولوں کو روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کی. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ایک خاص لوہا بھی نازل کیا جس میں نرا روب ہی روب بھرا ہوا ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پہ قائم رہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَرُسُلُهُ، تاکہ اللہ کے علم میں بھی رہے اور اس کے رسول بھی اچھی طرح جان لیں کہ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَیب، کہ خود اللہ کی اور اس کے رسولوں کی چھپ چھپ کر مدد کرنے والا ناصر ہے کون؟ عزیزان محترم، اسی لیے سب سے پہلے جب اس دین کے اعلان کے لیے پیغمبر کی ڈیوٹی لگی تو ارشاد فرمایا من الذی یوازرنی فی ھذا الامر، جس کا فلپس کے ہٹی نے یہ ترجمہ کیا who will join me, who will help me in this sacred work. ہے کوئی جو اس مقدس کام میں میری نصرت کرے؟ ہے کوئی میرا ناصر؟ آگے چل کر لکھا A pin drop silence fell upon the whole assembly until Ali, the youngest of all them. ساری اسمبلی خاموش رہی، سب چپ رہے. ان میں جو سب سے چھوٹا تھا اس کا نام علی تھا. اس نے کھڑے ہو کر کہا او ہولی پرافٹ آئی ول ہیلپ یو، انا ناصر کا یا رسول اللہ، میں جو تیرا ناصر. اور اس ناصر کی زبان سے سب سے پہلے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے. واشہد، اور میں ہی گواہی دیتا ہوں بأنک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے مقدس رسول ہیں. اس کے بعد پیغمبر نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر میں گواہی دیتا ہوں بأنک ولی و وصی و ولی اللہ، تو میرا وصی ہے، تو ہی اللہ کا ولی ہے. میں پوچھتا ہوں علماء سے
کہ نبی نے پہلے دن کہاں کہا کہ پڑھو کلمہ؟ کلمہ تو نہیں پڑھایا نبی نے. نبی نے تو کہا تھا میں دین و دنیا کی بھلائی لایا ہوں. علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو یہ دو جملے جو کلمہ کہلاتے ہیں یہ نکلے ہیں میرے مولا علی کی زبان سے. عجیب بات ہے، جس تیسری گواہی پر لوگوں کو اعتراض ہے یہ جملہ نکلا ہے محمد مصطفیٰ کی زبان سے. اشہد ان علی ولی اللہ، یہ نکلا ہے محمد مصطفیٰ کی زبان سے. یہ عجیب بات ہے کہ سارے نمازیوں میں جس چیز کی گواہی علی نے دی سارے نمازی پڑھتے ہیں، اور جس کی گواہی محمد نے دی اسے صرف ہم پڑھتے ہیں. عزیزان محترم، مجھ سے بہت زیادہ اعلیٰ عرفہ مقام کے خطبہ اور ذاکرین بیٹھے ہیں. میں زیادہ حائل نہ ہوں، میں یہ کہہ کر بیان کو سمیٹ کیوں نہ دوں. دیکھیے نا، پیغمبر نے یہ کہا تھا کہ یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ شمس، یہ دیوتا کسی کام کے نہیں ہیں. میں جو تمہارے لیے دین لایا ہوں اس میں میری مدد کون کرے گا؟ تو ایک بچے نے کھڑے ہو کر کہا میں کروں گا. بچے نے. عزیزو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہاں خاندان کے بڑے بزرگ بیٹھے ہوں وہاں بچوں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے نا؟ اب میں اگر اعلان کروں حضرات میں ایک امام باڑہ بنواؤں گا یا ایک مسجد بنواؤں گا، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ تو ایک بچہ کھڑا ہو کر کہے میں آپ کی مدد کروں گا، تو کئی بزرگ بول پڑیں گے کہ تو کیا مدد کرے گا؟ تیرے باپ نے تو کبھی چندے میں 1 روپیہ نہیں دیا. تو مسجد بنوائے گا؟ پیغمبر نے جب کہا کہ میں لات، منات اور عزا سے تمہارا پیچھا چھڑوا لوں گا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ تو بچے نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں کروں گا. کیوں نہ سارے بزرگوں میں سے کوئی بزرگ بولا تو کیا مدد کرے گا؟ تیرا باپ تو انہی کی پوجا کرتا رہا. توجہ ہے یا نہیں صاحب؟ لیکن اس نے مدد کا اعلان کیا یہ کہہ کر اے محمد، اے ابو القاسم، میں آپ کی مدد کروں گا نا. اس نے کہا او ہولی پرافٹ، یا رسول اللہ انا ناصروں کا، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں مدد کروں گا. کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہا محمد میں تیری مدد کروں گا؟ اس لیے کہ جب تک محمد زندہ رہتے مدد رہتی. اس نے ناصروں کا یا رسول اللہ کہہ کر کہا جب تک تیری رسالت رہے گی میری مدد چلتی رہے گی.
کبھی کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب ساری مجالس میں ہر وقت علی علی کا ذکر ہوتا ہے. اس میں بھی ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. مسئلہ کیا ہے کہ جس نے مدد کا وعدہ کیا تھا وہ بچہ تھا. ہو سکتا ہے اس نے بچپن کی ایک ادا سے کہہ دیا ہو میں مدد کروں گا. ہاں ہم 1400 سال سے اپنی مجلسوں میں اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ٹٹول کر دیکھتے ہیں کہ کہیں اپنے وعدے سے پھرا تو نہیں. آج تک تو کسی مورخ کو ملا نہیں کوئی لمحہ کہ یہاں یہ نظر آیا ہو کہ اس نے مدد نہ کی ہو. اس نے ہر جگہ مدد کی, ہر جگہ مدد کی. حتیٰ کہ دین کے مخلصین کو تو آپ ایک طرف رکھیں, اگر کسی نے دین کا برائے نام بھی نام لیا اس کی بھی اتنی مدد کی کہ اسے کہنا پڑا اگر اس کی مدد نہ ہوتی تو میں ہلاک ہوتا. توجہ ہے نا صاحبہ. اب رہ گئی قرآن مجید کی آیت کہ اس کے رسولوں کی چھپ چھپ کر مدد کون کرتا رہا. ہم نے آدم سے پوچھا آپ ہمیں بتائیں کون سا وہ ناصر تھا جس نے آپ کی مدد کر کے آپ کو حوا سے ملا دیا. کہا وہ ناصر یاد آتا ہے مشکل میں, میری مشکل تو حل ہو گئی, اب میرے بعد جو آئے گا اس سے پوچھنا کہ مشکل میں مدد کرنے والا ناصر کون. اب جو آیا ایک, اس کی کشتی طوفان کی موجوں پہ چلی جا رہی تھی, ایک جگہ بھور میں کشتی پھنس گئی, اس کے ماتھے پہ پسینہ آیا. اللہ سے کہا یا اللہ کہیں کشتی ڈوب نہ جائے. اللہ نے کہا بلا مدد کے لیے ناصر کو. اس نے ناصر کو بلایا, کشتی پار ہو گئی. ہم نے کہا ہمیں بھی بتا دو وہ ناصر ہے وہ کون, تاکہ ہم بھی مشکلوں میں اسے بلا لیا کریں. کہا کہ میری مشکل حل ہو گئی, میرے بعد جو آئے گا نا اس سے پوچھنا وہ ناصر کو. لو بھائیو وہ بھی چلے گئے. اللہ نے بھیج دیا ایک اور نبی, اس کا مقابلہ ہو گیا ایک نمرود نامی شخص سے. سوالوں کے جواب سے جب گھبرا گیا نمرود, کہنے لگا پھینک دو اسے آگ میں. بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلے ادھر سے اس نبی کو پھینک دیا گیا. آگ کے قریب پہنچے, کہا یا اللہ آگ بڑی گرم معلوم ہو رہی ہے. اللہ نے کہا بلانا سے بلانا تھا کہ نار گلزار ہو گئی. ہم نے کہا ہمیں بھی بتا دو بھائی وہ ناصر ہے کون. کہنے لگا جو میرے بعد آئے گا نا اس سے پوچھنا. جی ہاں, یہ کہہ کر یہ بھی چلے گئے. اب ہم پھر انتظار میں بیٹھ گئے. اللہ نے اپنا ایک اور نبی بھیج دیا. وہ
بازار مصر میں حسن کی دکان سے جا کے بیٹھ گیا. اس کی عصمت وہیں کی ملکہ کے ہاتھوں خطرے میں پڑ گئی. کہنے کا یا اللہ میری عصمت خطرے میں. اللہ نے کہا گھبرانی بلا ناصر کو. کسی کی نصرت سے عصمت بچ گئی. ہم نے کہا ہمیں بھی تو بتا دو. کہنے کا میرے بعد جو آئے گا نا اس سے پوچھنا. اللہ نے ایک اور بھیج دیا. باقی خالی ہاتھ آئے تھے, وہ ڈنڈا ساتھ لایا تھا. وہ ڈنڈا ساتھ لایا تھا اور اس کا مقابلہ بھی ایک سے ہو گیا جسے فرعون کہتے ہیں. وہ خدا بنا بیٹھا تھا. بڑا سمجھایا, اس کی سمجھ میں نہ آیا. اس اللہ کے نبی نے جلال میں آ کر ڈنڈا اس کے سامنے پھینک دیا. ڈنڈا سانپ بن گیا. موجی کے بل نکل گئے. اب گھبرایا ہوا سانپ کو دیکھ رہا ہے اور موسیٰ مسکرانے لگے. ہم نے پوچھا آپ مسکراتے ہیں, یہ تو گھبرایا ہوا ہے. کہا چپکے سے سن, کسی کو بتانا نہیں. ہم یوں فرعونوں کو سانپ سے ڈرا دیتے ہیں. ڈرا دیتے توجہ ہے نا صاحبہ. ہم نے کہا ہمیں بھی بتا دو. اس نے کہا جو میرے بعد آئے گا اس سے پوچھنا. میں تو جا رہا ہوں. اللہ نے ایک اور نبی بھیج دیا. وہ جو نبی آیا اس کو اپنے ناصر سے ملنے کی اتنی جلدی تھی, اتنی جلدی آیا کہ باپ کا بھی انتظار نہ کیا. انتظار نہ کیا, زمین پر ڈھونڈتا رہا ناصر کو. یہودیوں نے بچہ سمجھ کے سولی پہ لٹکا دیا. اللہ سے کہا یا اللہ سولی پہ جا رہا ہوں. اللہ نے کہا بلا ناصر کو. اس نے جو ناصر کو پکارا چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے. توجہ ہے نا. ہم نے کہا جناب ہمیں بھی بتا دو وہ ناصر ہے کون, ہے کون. اس نے کہا اور تو پتا نہیں, 1400 سال کے بعد بھی جو اس ناصر کا ذکر کرے گا وہ ناصر ہی کہلائے گا. لو عزیزان محترم, وہ جا کر چوتھے آسمان پہ بیٹھ گئے. اب کوئی پوچھے کہ حضرت اتنی دور بھی کوئی بیٹھتا ہے؟ پہلے پہ بیٹھ جاتے, دوسرے پہ بیٹھ جاتے, تیسرے آسمان پہ بیٹھ جاتے. یہ چوتھی جگہ کیوں پسند کی کہ چوتھے آسمان پہ؟ اس نے کہا یہ شیطان بڑا ابلیس ہے. یہ پہلے آسمان تک بھی چلا جاتا ہے, دوسرے تک بھی چلا جاتا ہے, تیسرے تک بھی آ جاتا ہے.
ہم نے کہا حضرت ہمیں تو بتاتے جاؤ وہ ناصر ہے کون؟ تو ابھی ٹائم نہیں ہے، پھر آ کے بتاؤں گا۔ لیکن جاتے جاتے پتے کی بات بتا گیا کہ جو میرے بعد آئے گا نا اس سے پوچھنا وہ ناصر ہے کون، اس لیے اس کے بعد پھر کوئی نہیں آئے گا۔ ناصر کو وہ بلائے گا مشکل میں، اگر مشکل میں چھوڑ کے بھاگ گئے تمہاری نسلوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ لو عزیزان محترم، بات ختم ہو گئی، اللہ نے بھیج دیا ہمارے والا، ہمارے والے نے مشکل کو مشکل ہی نہ سمجھا۔ لوگوں نے پتھر مارے اس نے دعائیں دی، لوگوں نے کانٹے بچھائے اس نے گلے سے لگا لیا، لوگوں نے کوڑا کرکٹ پھینکا وہ تیمارداری کرنے گھر پہنچ گیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو مشکل میں بلائے گا ناصر کو، مشکل کو مشکل ہی نہیں جانتا، اتنی مشکل اکٹھی کر دو کہ یہ گھبرا کے ناصر کو پکار لے۔ انہوں نے اس کا گھر گھیر لیا۔ اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا آج بڑی مشکل نظر آ رہی ہے۔ بھائی جب بڑا مشکل سمجھ رہا ہو، چھوٹے کو تو زیادہ گھبرانا چاہیے، مگر چھوٹا عجیب نظر ہو جائے تب وہ مسکرا کے کہنے لگا مشکل ہوئی تو کیا ہوا، مشکل کشا بھی ہے۔ چنانچہ اسے بستر پہ لٹا دیا اور کہا دیکھو بستر ہے رحمت کا، تو سراپا جلال ہے، آج تم بن کے نہ لیٹنا، تم ہم بن کے۔ کہ ہم کیسے ہم بنے، ہم اپنے ہاتھوں سے بنا دیں گے۔ امامہ سرانے رکھا، چادر اڑا دی، کسی اور کو بستر پر کیوں نہ لٹایا؟ میں نے اپنے ناصر سے پوچھا، میں نے کہا علامہ ناصر صاحب کسی اور کو بستر پر لٹا دیتے، علی ہی کو کیوں لٹایا؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ چادر پوری نہیں آتی تھی کسی کو۔ لوگ کہنے لگے، لوگوں نے کہا کہ جی علی نے سو کر رسول کی جان بچائی۔ بھائی جس اللہ نے
اب تک جان بچائی تھی وہ بچا نہیں سکتا تھا ایک رات میں. مسئلہ جان بچانے کا نہیں تھا، مسئلہ ان امانتوں کا تھا جو ان کافروں کی رسول کے پاس محفوظ تھی. کسی کو اگر رسول لٹا جاتے تو کہتے کیسا امین رسول نکلا، ہماری امانتیں خطرے میں ڈال گیا. ان کے تو پرانے واقف ہیں ہم. اور جب علی نے امانتیں واپس کی تو تاریخ کا جملہ یہی ہے، کافروں نے بھی یہ کہا واقعا امین ہے. جیسے محفوظ ہاتھوں سے امانتیں لی تھیں ویسے ہی محفوظ ہاتھوں سے واپس کی. تو میں ان علماء کرام سے پوچھ سکتا ہوں کہ وہ امین رسول جو ایک رات شہر چھوڑتے وقت مشرکوں اور کافروں کی امانتیں غیر محفوظ ہاتھوں میں دے کر نہیں جاتا، وہ دنیا چھوڑتے وقت دین جیسی امانت غیر محفوظ ہاتھوں میں دے کر اور یہ سب سنی شیعہ علماء نے لکھا کہ علی نے جان بیچ دی، اللہ نے خرید لی. اب یہیں سے میں مصائب کی طرف آ جاتا ہوں. کیوں بھائی؟ اگر میں مولانا ناصر سے کہوں کہ بھائی مجھے ایک پلاٹ خریدنا ہے اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس ہے آپ لے لیں، میں نے خرید لیا. اب جب میں نے اس پلاٹ کی کھدائی کی اس میں سے نکل آئے ہیرے جواہرات موتی، کیا یہ عدالت میں جا کر کہیں گے میں نے پلاٹ بیچا تھا، جو نکلا ہے وہ تو نہیں بیچا؟ نہیں، عدالت کہے گی جو بیچا ہے اس میں سے جو نکلے گا وہ بکا ہوا ہوگا. تو علی نے جان بیچی، اللہ نے خریدی. اب جو علی کے جان سے جواہرات نکلیں گے سب اللہ کی راہ میں بکے ہوئے ہوں گے، چاہے وہ حسن کی صورت میں ہو یا حسین کی صورت، زین العابدین کی صورت میں ہو یا محمد باقر کی صورت میں، سب اس کی راہ میں بکے ہوئے. عزیزان محترم، یہی سبب ہے کہ چونکہ اس کے راستے میں بکے ہوئے تھے انہوں نے کہیں مشکل کو مشکل نہ سمجھا، زحمت کو زحمت نہ سمجھا. جب یہ کارمان آل محمد کا یوسف بے کارما نہار پکڑے جا رہا تھا تو ایک مسجد سے بوڑھے نے نکل کر کہا الحمدللہ الذی اذلکم، اس خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں رسوا کیا ہے. بیڑیاں سنبھال کر کہنا اس خدا کا شکر ادا کر جس نے ہماری جان خرید کر تیری نجات کا ذمہ دار بنا.
گھبرا گیا، کہنے لگا خلاف توقع جواب، من انتم، آپ کون ہیں؟ کون ہیں آپ؟ کہا مسجد سے آ رہا ہے، قرآن پڑھا ہے تو نے؟ کہا ہاں۔ کہا قرآن کی آیت پڑھی ہے وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا قرآن کی آیت پڑھی ہے قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى؟ کہا کہ ہاں۔ گھبرا کے کہتا ہے تمہارا ان آیتوں سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو اہل بیت کی شان میں آئی ہیں، آل محمد کی شان میں آئی ہیں۔ بیمار نے کہا نحن ہم، وہ آل محمد ہم ہیں، وہ ہم ہیں۔ اسے یقین نہیں آیا، کہتا اب اللہ انتم ہم، قسم کھاؤ اللہ کی وہ آل محمد تم؟ حجت خدا امام زمانہ فرماتا واللہ نحن ہم، اللہ کی قسم وہ آل محمد ہم ہیں۔ کہنے کا نام کیا ہے؟ کا نام ہے علی۔ کس کے بیٹے ہو؟ کہا حسین کا۔ کہا کون حسین؟ فاطمہ کا نور عین؟ کہا کہ ہاں۔ پاؤں پہ گر کے کہتا ہے فاطمہ کے نور عین، ایک سوال کا جواب اور دے دے، یہ تیرے ساتھ اونٹوں پہ کون ہے؟ کہا یہ نہ پوچھ، کہا دادی کی عصمت کا واسطہ، یہ ہے کون؟ اس نے کہا کہ ان میں کیا فصیح و بلیغ جملہ کا، تیرے نبی کی بہو بیٹیاں، تیرے نبی کی بہو بیٹیاں۔ وہ بوڑھا زمین پہ گر گیا، کہنے لگا اچھا بیمار، میں رستے پہ لیٹ جاتا ہوں، تو یہ پورے اونٹ میرے اوپر سے گزار، یہ مجھے کچل کے ختم کر دیں، قیامت کے دن دادی سے کہنا علی کی بیٹیوں کو ننگے سر نہیں برداشت کر سکا۔ بس عزیزو، بیان میرا سمٹ گیا۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ وہ ناصر ہیں جنہوں نے دین کی نصرت کا حق ادا کیا۔ عزیزان محترم، اب ایک چیز میں عرض کر کے بیان ختم کر رہا ہوں۔ دیکھیے نا، آج بھی نصرت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے علماء نے بیان کیا کہ غازی کے علم کے نیچے اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے، جو اس غازی کا واسطہ دے کر مدد طلب کرے فوراً اس کی تمنا کو پورا کر دو۔ میں نے نجف اشرف میں آقا ابو القاسم خوئی سے یہ سوال کیا آیت اللہ سے، کہنے لگے ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا غازی کے لیے یہ کیوں تخصیص ہے؟ کہنے لگے برخوردار اس لیے کہ چونکہ اس کی اپنی کوئی تمنا پوری نہیں۔ اس کی دو تمنائیں تھیں، پیاسوں تک پانی پہنچے یا جنگ کی اجازت ملے، دونوں پوری نہیں ہوئی۔ اللہ نے کہا جو اس کا واسطہ دے کر تمنا کرے فوراً پورا کرو۔ خدا کی قسم سارے انبیاء گردنیں کاٹ لیتے اگر وہ یہ منظر دیکھ لیتے جب 10ویں کی دوپہر کو گھٹنے گرم ریت پر رکھ کر 3 سال کی بچی سے کہہ رہا تھا میری ملکہ
اپنے ہاتھ سے مشک میرے گلے میں ڈال. میں قیامت کے دن عباس بن کے نہیں اٹھنا چاہتا. وہاں پر بھی آواز آئی چھوٹی ملکہ کا معاشقی طرح. بچی نے گلے میں مشک ڈالی, اس نے مشک سمیت بچی کو بھی اٹھا لیا. خیمے کے در پہ آ کر کہا اما فضا یہ ذرا میری امانت سنبھالنا. مولا نے کہا ہے مشک پانی سے بھر لو, میں مشک بھرنے جا رہا ہوں. فضا نے بچی کو اٹھایا, وہ مشک بھرنے چلا گیا. 20,000 سے اس طرح گزرا. پوچھئے ان علماء سے, تاریخ میں ایک ہی فقرہ ہے کہ 20,000 قاتلوں سے یوں گزرا جیسے بادلوں میں بجلی چمکتی. بغیر جنگ کیے فضا خیمے کے اندر دوڑی ہوئی گئی. شہزادیوں جلدی آؤ, علی کی بیٹیوں جلدی آؤ. کہا میں کیا بات ہے کہ تم پوچھا کرتی تھی نا بابا خیبر میں کیسے لڑے ہوں گے. بابا کی جنگ دیکھنی ہے, بھائی کا جانا دیکھو. مشک بھری, ہاتھ بھیگ گئے. دنیا کی انوکھی دعا مانگی, یا اللہ میں پانی لینے آیا, میرے ہاتھ بھیگ گئے. ہاتھ ایسے عالم میں بھیگے ہیں میری شہزادیوں کے ہونٹ خشک ہیں. یہ میری وفا کے دامن پہ داغ لگ گیا. اب میرا ان کا آمنا سامنا ہو تو بھیگے ہوئے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہو. واپسی پر ایک ہاتھ نظر آنا, پھر دوسرا ہاتھ نظر آنا چلا گیا. بڑے بڑے مصائب خاں میرے بعد آپ کو سنائیں گے مصائب. میں تو صرف ایک لطیف سا اشارہ کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں. جب دونوں ہاتھ نظر آنا چلا گیا نا تو رکابوں پر زور دے کر آخری دفعہ خیمے کو دیکھا. بچی نے تڑپ کر کہا دادی فضا میرا معاشقی نظر نہیں آ رہا. اس نے بچی کو اٹھایا, بچی نے معاشقی کو دیکھا. معاشقی نے گرتے گرتے آخری دفعہ بچی کو دیکھا. پھر علامہ ناصر صاحب, پھر دونوں کی ملاقات نہ ہوئی. یہ دونوں کی آخری ملاقات دور سے تھی. کیوں؟ معاشقی نہر پہ رہ گیا, خشک ہونٹ لے کر بھتیجی شام چلی گئی. برداشت کر سکو تو بڑی لطیف بات کر کے میں اجازت لے رہا ہوں. کیوں ملاقات نہ ہوئی؟ وہ نہر پہ چلا گیا, وہ شام چلی گئی. وہ نہر سے نہ آیا, وہ شام سے. اور جب شام جانے لگی نا, وہ ملنے بھی آئی معاشقی سے نہر کے کنارے, تو اس نے آ کر ایک نوحہ پڑھا. میں ان علماء کو, علامہ ناصر کو, بھائی اسد صاحب کو اور دیگر جو علماء بیٹھے ان کو ایک مصرع, ایک شعر سناتا ہوں. آ کر پڑھتی کیا ہے نوحے میں, الیوم نامت بک اعین ما لم تنم فتصحدت اخرى وعز منامها. پیارے معاشقی, جو آنکھیں تیرے سہارے پہ سو جاتی تھی اب تک جاگ رہی ہیں. سہارے پہ آنکھیں سو جاتی تھی اب تک جاگ رہی ہیں.
اور دوسرے مصرے کا برداشت کر لو تو سن لو. کہتی ہے سر پہ ہاتھ رکھ کے، پیارے معاشقی، وہ جو تو نے مجھے تحفے میں چھوٹی سی چادر دی تھی نا، تیرا قاتل آنکھوں پہ رکھ کے تیرا قاتل اپنی آنکھوں پہ رکھ کے اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس مقبول ترین مجلس میں آپ ہمارے بھائی ناصر صاحب کے مربی اور ان کے بزرگ محترم اور ہمارے ہر دل عزیز بھائی علامہ عابدی صاحب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں.